السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ میں اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہوں گی کہ کیا ہم پھر سے دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ گئے ہیں؟ میرے عزیزو، الحمدللہ آج ہم سب مسلمان ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے، لیکن ایک سوال جو میرے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، کیا واقعی ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا پھر آہستہ آہستہ دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہیں؟ سوچئے، جاہلیت کے دور میں ظلم عام تھا تو آج بھی کمزور پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج غیرت کے نام پر بھی قتل بیٹیوں کو کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ جاہلیت میں شراب زنا عام تھا تو یہ آج میڈیا اور سوشل میڈیا پر وہی سب کچھ عام ہے۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ جاہلیت میں قبائلی عصبیت اور برتری کا دعویٰ تھا تو آج بھی لسانیت، قومیت اور فرقہ واریت میں بٹ گئے ہیں۔ کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ جاہلیت میں سچائی کم، جھوٹ زیادہ بولا جاتا تھا تو آج ہر دوسرا شخص دھوکہ دے رہا ہے، تو کیا یہ جاہلیت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان ہوتے تو کیا وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے یا آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ میری امت پھر اس راہ پر چل نکلی ہے جسے مٹانے کے لیے میں آیا تھا؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے جب جاہلیت اپنی انتہا پر تھی۔ لوگ پتھروں اور لکڑیوں کو اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کر رہے تھے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا معیوب نہیں بلکہ عزت سمجھا جاتا تھا۔ شراب اور جوا ہر گھر کا معمول تھا۔ الغرض ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم و جبر کی آندھیاں چل رہی تھی۔ لیکن پھر اللہ نے اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے آ کر شرک کو مٹایا، توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زندہ درگور ہونے سے بچا کر اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ آپ نے شراب کے پیالے توڑ دی اور حیا کو زندہ کیا۔ آپ نے انسان کو انسان سے جوڑ دیا اور مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ یہود و عرب، کالے اور گورے میں کوئی فرق نہ رکھا۔ اور اگر آج دیکھیں تو کیا شرک نئے انداز میں واپس نہیں آ رہا؟ کیا بیٹیوں کو پھر سے قتل نہیں کر دیا جاتا؟ تو کیا ہم دوبارہ اسی جاہلیت کی طرف نہیں لوٹ گئے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا تھا؟ اللہ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ہمیں جھنجھوڑ کر فرمایا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے بڑے زبردست بات کی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، تم اس حالت میں نہ مرنا کہ تم کفر میں اختیار کرنے والے ہو، بلکہ اس حالت میں مرنا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ دوسرے مقامات پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ قرآن نے امت کی اصلاح کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں یہ فرقے میں نہ بٹ جانا۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں تم مضبوطی سے تھام لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی اس پرفتن دور میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس رب نے پہلی بار جاہلیت کو روشنی میں بدل دیا تھا وہ آج بھی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین معاشرے کو بہترین بنا دیا، ان کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔
جس قرآن نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا کے امام بنا دیا، ڈاکوں اور چوروں کو اس امت کا امام بنا دیا، وہ قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لہٰذا امید رکھو اگر ہم سچائی، عدل، حیا اور تقوی کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں گے تو اللہ ضرور ہمارے حال پر بہتر فرمائیں گے۔ میری ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے تابع بنا لو، جھوٹ، غیبت، سود اور فحاشی کو چھوڑ دو، فرقہ واریت اور نفرت ختم کر کے آپس میں بھائی چارہ دوبارہ قائم کر لو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرو۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور خدا کے لیے علم دین حاصل کرو۔ واللہ میں رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اگر ہم نے آج بھی توبہ کر لی، اپنے اعمال درست کر لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں وہ عزت اور عروج عطا فرمائیں گے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دوبارہ روشنی کی طرف آئے تو ایک ہی راستہ ہے، قرآن اور سنت کو تھامیں، اللہ کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ لہٰذا آج ہی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو درست کرتے ہیں اور امت محمدیہ کی دوبارہ سے شان وہی بحال کرتے ہیں جو ہے تھی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں داخل فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔